نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سات سمندر نہ چھوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ ہماری خانقاہ حنفیہ کا 16واں سالانہ روحانی تبلیغی اصلاحی اجتماع جو کہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ العزیز میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے وقت مقررہ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس عقیدے کے لیے جوش اور جذبے کا ہونا ضروری ہے، کہو بے شک۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ جب بھی کوئی خطیب واعظ مقرر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کو تمہید بناتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث مبارکہ کو تمہید بناتا ہے اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کی گفتگو میں قرآن کریم کی آیت کو تمہید نہیں بناؤں گا، میں حدیث پاک کو تمہید نہیں بناؤں گا، بلکہ اپنے اکابرین میں سے ایک ہستی کے ایک قول اور جملے کو تمہید بنا کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ ہستی کون ہے؟ اللہ اکبر، اکابرین میں سے وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کے جملے اور بات کو آپ بنیاد بنا کے اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر میں ان کا تعارف کرواؤں پھر تو لمبا وقت چاہیے، میں صرف ایک دو اشارے کرتا ہوں۔ وہ ہستی جن سے پوچھا گیا کہ زندگی کیسے گزری، فرمایا آدھی جیل میں آدھی ریل میں۔ جیل میں کیا کرتے تھے، ریل میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا ریل میں بھی نبی کی ختم نبوت کے نعرے تھے، جیل میں بھی نبی کی ختم نبوت کے نعرے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا انہوں نے جیل میں بھی نعرے لگائے، ریل میں بھی نعرے لگائے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ میں قربان جاؤں، حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے میں مدینہ میں آرام کر رہا تھا، میرے محبوب کی زیارت ہوتی ہے، فرمایا پاکستان جائے نا تو میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام بھی کہنا اور میرا پیغام بھی کہنا، میرا پیغام بھی دینا۔ میں نے کہا دیکھنا اللہ نے علماء دیوبند کو کیا کیا اعزاز عطا کیے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔
میرا سلام بھی کہنا اور میرا پیغام بھی دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کو کیا سلام اور کیا پیغام کیا ہے، اب دیکھیے گا۔ حضرت مولانا حافظ الحدیث والقرآن مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حضرت پاکستان آ گئے، حضرت بخاری کے پاس پہنچ گئے، فرمایا میں نے کہا دیوانہ ہے، اس دیوانے کو نبی کا سلام اور پیغام کیسے سناؤں گا؟ خیر ہمت کر کے میں پہنچ گیا، میں نے جا کر کہا حرمین شریفین کے سفر سے آیا ہو، آپ کے لیے سلام اور پیغام لایا ہو۔ حضرت بخاری نے سوچا ہوگا کہ کسی شیخ نے سلام کہا ہوگا، کسی جناب حکومتی آدمی کا پیغام ہوگا، لیکن انہیں کیا پتا تھا آج اللہ کی رحمت ان پہ کھل کے برس رہی ہے، ان کی قسمت کا کیا کہنا۔ فرمایا کس کا سلام اور کس کا پیغام ہے؟ فرمایا آمینہ کے لال نے گنبد خضرا کے مقی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ فرمایا جب میں نے اتنا جملہ کہا حضرت بخاری یوں رونے لگے جیسے معصوم بچہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ میرے بھائیو جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ نبی کا روحانی فرزند ہے، لیکن جسے نبی اپنی زبان سے کہے اس کے مقام کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ روتے روتے پھر رکے اور پوچھنے لگے کیا میاں جی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حضور کو میاں جی کہا کرتے تھے؟ کیا میاں جی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کے مجھے سلام بھیجا؟ کہا ہاں آپ کا نام لے کے سلام بھیجا۔ پھر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا پیغام کیا ہے؟ فرمایا پیغام یہ ہے، حضور نے فرمایا میرے بیٹے عطاءاللہ شاہ بخاری کو کہنا کہ اس کام پہ ڈٹ جا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ ڈٹ جا، تیرے اس کام پہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہے، عرشوں پہ خدا راضی ہے۔ حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا میں نے اشارتاً تعارف کروایا۔ حضرت کے ایک جملے کو بنیاد بنا کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ حضرت بخاری اکثر جملہ فرمایا کرتے تھے، اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، حضرت کیا فرماتے ہیں کہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس میں نہیں ہے، یہ عقل والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میری قوم الٹے سوال تو بہت کرتی ہے نا، سیدھے سوال بہت کم کرتی ہے۔ فوراً کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہے اگر عقل والے نبی کی ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتے، اگر نبی سے محبت نہیں کرتے تو نعوذ باللہ جو مجنون اور دیوانے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے کیا وہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں؟ کیا وہ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا جملہ میرے بڑوں کا ہے، بات میرے بڑوں کی ہے، اس لیے تشریح بھی میں کروں گا، سمجھاؤں گا بھی میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بخاری نے یہ جملہ کیوں کہا؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، یہ جو انسان کا وجود ہے نا یہ حواس خمسہ پہ قائم ہے، 5 حواس ہیں جن پہ انسان کا وجود قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 5 حواس کون سے ہیں؟ نمبر 1 سونگنے کی حس، اللہ اکبر۔ نمبر 2 دیکھنے کی حس، نمبر 3 چکھنے کی حس، نمبر 4 سننے کی حس، نمبر 5 چھونے کی حس۔ یہ 5 حصے کرتی کیا ہے؟ میں نے کہا آنکھ نے دیکھا تو اس نے خبر دی ہے عقل کو، ناک نے سونگا تو خبر دی ہے عقل کو، زبان نے چکھا اس نے خبر دی ہے عقل کو، کانوں نے سنا خبر دی ہے عقل کو۔ میں نے کہا ہاتھ نے چھوا نرم ہے یا سخت ہے، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، خبر دی ہے عقل کو۔ اب عقل فیصلہ کرتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں نے کہا سارا سیکولر طبقہ، اللہ اکبر، سارے کے سارے کافر جو ہے وہ عقل پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جو عقل نے کہہ دیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں کے ہاں سب کچھ عقل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں عقل سے بھی آگے ایک چیز ہے جسے شریعت کہا جاتا ہے، جسے دین کہا جاتا ہے،
جسے قرآن کہا جاتا ہے، جسے نبی کا فرمان کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو علماء لکھتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں اگر دین کی بات عقل میں آئے تو بھی دین ہے، اگر عقل میں نہ آئے تو بھی دین ہے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، ایک کی عقل میں نہ آیا، اس نے فقہ کا انکار کر دیا، ایک آگے بڑھا، اس کی عقل میں نہ آیا، اس نے حدیث کا انکار کر دیا۔ میں نے کہا آج صحابہ اور اہل بیت کی ناموس جن کی عقل اور سمجھ میں نہ آئے وہ ان کا انکار کرتے پھرتے ہیں۔ خیر چھوڑیے، بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنے عنوان کو پورا کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ مسلمان کے ہاں سب کچھ عقل نہیں ہے، بلکہ عقل سے بھی آگے ایک چیز ہے جسے وحی خدا کہا جاتا ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے، دین اور شریعت کہا جاتا ہے۔ اگر ہم عقل پہ کھڑے ہو جائے تو میں نے کہا کیسے سمجھ آئے گا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں نے کہا اگر عقل سے آگے نہ جائے تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پھر کیسے سمجھ آئے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں نے کہا پھر کیسے سمجھ آئے گا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، اگر عقل سے آگے نہیں جائیں گے، ہمارا تو نظریہ ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، اگر عقل پہ کھڑے ہو گئے پھر تو یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا اگر عقل سے آگے نکلیں گے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ تک مرو میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے حضرت کی بات کو تھوڑا سا کھولا، اب سمجھ آئی نا کہ نبی سے محبت کرنا اور نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا۔ حضرت بخاری فرماتے ہیں یہ عقل والوں کے بس کی بات نہیں ہے، عقل والے سوچتے رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے کام کر جاتے ہیں، دفاع کرنے والے دفاع کر جاتے ہیں۔ آئیے میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے میں اس پہ ایک دو مثالیں دوں گا اور اپنے عنوان کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ 1880 ہے، 1880 میں جھوٹا نبوت کا دعوے دار غلام محمد قادیانی دجال جو ہے اس نے اپنی دجالیت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجدد ہوں، کہہ دو استغفر اللہ۔ پھر کہنے لگا کہ میں تو مہدی ہوں، کہہ دو استغفر اللہ۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، کہتا میں تو مسیح موعود ہوں۔ چلتے چلتے 4 سال کا عرصہ گزرا۔ 4 سال کے بعد اس بدبخت نے وہ دعویٰ کیا ہے جو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا کہا؟ کہتا نعوذ باللہ میں محمد ہوں، سب کہہ دو استغفر اللہ۔ میں کیا اپنی شکل ویخ تے اپنی عقل ویخ، اپنی صورت ویخ تے اپنی سیرت ویخ، او تیرے جیا کانا محمد ہو سکدا؟ محمد تو اسے کہتے ہیں جس کی مثال نہ فرشوں پہ ملتی ہے نہ اللہ کے عرشوں پہ ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اس بدبخت نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ میں محمد ہوں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر۔ جب اس نے دعویٰ کیا میں نے کہا جواب تو دینا چاہیے نا۔ ایک مثال اس کی دوں گا، ایک اپنے محبوب کی دوں گا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ اپنے آپ کو محمد کہتا ہے نعوذ باللہ، اپنی عقل دیکھ، اپنی شکل دیکھ۔ اس کا ایک مرید تھا، میں نے کہا سننا ذرا، اس کا ایک مرید تھا، وہ کیمرہ لے کر آیا۔ کیا لے کر آیا؟ کہنے لگا یہ کیمرہ کیا کرنا ہے؟ اس کے مرید نے کہا بھی مسلمانہ نے کانا کانا کہہ کے توڑ کڈی پئی ہے۔ کی کہہ کے؟ کہہ لو یار، صوفی نہ بڑھو، کانا کہنتے بھی ثواب ہے، سارے کہہ لو کی کہہ کے؟ ایسے تو نہیں یار، کھل کے کانا کہہ کے کہہ کے کانا کانا کہہ کے کی کڈی پئی ہے؟ توڑ کڈی پئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ دے ہو نا بھی مت ماری پئی ہے ساڈی کانا کہہ کے۔ جدوں کہنے تہاڈا نبی کانا تے گل تے ساری اتھے مک جاندی ہے، گل تے ساری اتھے کی ہوندی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا پھر کہنے لگا جی میں لے آیا کیمرہ تے میں کھچنی ہے تہاڈی تصویر تے تسیاں بند اکھ پورا زور لا کے کھولنی ہے تے اخبار تے تصویر لا دینی، کتے کتے اخبار جاندا سی اسی روڑی پا دینی ہے بھی ساڈے نبی دیاں دونے اکھاں کی نے۔ کہنے لگا شاباش، میرا بڑا سمجھدار امتی ہے۔
میں کہا نبی بھی ڈب مرے تے نال امتی بھی. او کنجرا نبی امتی نو سمجھاندا ہے, امتی نبی نو نہیں سمجھاندا. اللہ اکبر. شکر ہے تسی ہسے تو صحیح. میں نے کہا بھی تسی اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں اج برف سے لگے ہو, ہل دے نہیں. اللہ اکبر. کہنے لگا تصویر تے تو کھچنی ہے, میں فیشل نہ کرایا ہوں. کیا کراؤں؟ فیشل. یہ آج کے زمانے کی بات ہے نا, ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے. ہم صلاح الدین ایوبی تلاش کر رہے ہیں, محمد بن قاسم تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں میرا نوجوان, میں نے کہا قربان جاؤں, فیشل پہ لگا ہوا. کس پہ لگا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. کئی مولوی تو نعت خان بھی معافی نہیں دیندے, وہ بھی کہندے نے بھی تقریر تو پہلے, نعت تو پہلے کی کرا لیے. میں نے ایک نعت خان کو دیکھا, اس کی جیب میں کریم تھی, اس نے فوراً جب اس کا وقت آیا اس نے وہ نکالی, فوراً لگائی. میں نے کہا یہ کیوں لگاتے ہو؟ کہتے جی مووی بننی ہے, ذرا مووی چنگی بن جاتی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا کیسی روحانیت ہے, نہ اللہ اللہ کرن دی لوڑ ہے, نہ کچھ اور کرن دی لوڑ ہے. اللہ اکبر. بس کریم کڈو تے منہ تے لا لاؤ, کیمرہ دسے بھی بڑی نورانیت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں نے کہا عجیب عجیب حالات ہے. پہلے زمانے میں عورتیں کریم پاؤڈر استعمال کرتی تھی, چھپا کے رکھتی تھی کہ گھر والے دیکھ نہ لیں. اب میرا نوجوان کہتے جی بارات لیٹ ہے. کیوں لیٹ ہے؟ او جی منڈا فیشل کران گیا سی, ہلے شہروں آیا نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں نے کہا توجہ کیجئے گا. مرزا کہنے لگا تصویر تے کھچنی ہے, میں ذرا نہ تو نہ آواں, ذرا پپو شپو بناواں. انہوں نے کہا جا کوشش کر لے, لیکن جڑی ربوں لعنت پئی ہے او اتر نہیں, او نہیں اترنی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں نے کہا گیا, تیاری شاری کر کے آیا, آ کے بیٹھا نا تو سارے پھر ہسن لگ پے. کہنے لگا بھی ہوں تانوں کی ہویا ہے؟ وہ کہنے لگے اسی سمجھے سی کنجرا تیری اکھ خراب ہے, تیرا تے دماغ بھی خراب ہے. تیرا تے کی ہے؟ اللہ اکبر. کئی بندے نا صوفی بن کے لے, انہوں ادھا کہندے نے ادھا کہندے نے. میں نے کہا جس نے میرے محبوب کی ذات کو تکلیف دی, اللہ اکبر, انہوں جنہ رگڑو نہ ثواب ہے. کہو بے شک. تو مجاہدوں کی طرح بولو نا, مجاوروں کی طرح نہ بولو. ہم نے یہاں مجاہد اکٹھے کیے ہیں, مجاور نے. سب کہہ دو مل کے سبحان اللہ. میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا. کہنے لگا ہون کی ہویا؟ وہ کہنے لگے بھی سجا پیر کھبے چ پائے ہیں تے کھبا سجے چ پائے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا یہ بدبخت اپنے آپ کو محمد کہتا ہے. میں نے کہا آ تجھے بتاؤں محمد کسے کہتے ہیں, ایک دفعہ مل کے کہہ دینا سبحان اللہ. میں نے کہا اپنے نبی کا تعارف کروانے کے لیے اگر میں کسی خطیب, ادیب, شاعر, مفسر, محدث, محقق کے دروازے پہ جاؤں گا پھر تو مجھے بڑا لمبا وقت چاہیے نا. میں نے کہا آئیے, پھر بھی وہ انسان ہے, جتنا بھی کوشش کریں میرے نبی کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس رب کے دروازے پہ چلتے ہیں جس نے آمینہ کے لال کو شان عطا کیا. کہتا مولوی صاحب اللہ سے کیسے پوچھے گا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں جب رب سے باتیں کرنے کو دل کرے نا, پھر قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کرو. یہ قرآن پڑھنا اپنے رب سے باتیں کرنا ہے. میں نے کہا توجہ کیجئے گا, میں قرآن کھولنے جا رہا ہوں. جو نبی کا شان سننا چاہتے ہیں, اور ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے ایک دفعہ کہہ دو نا سبحان اللہ. میں نے قرآن کریم کھولا, میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والضحی. میرے نبی کی زلفیں کیا ہے؟ واللیل اذا سجا. میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. میرے نبی کی آنکھیں کیا ہے؟ ما ساق البشر. میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى. میرے نبی کی زبان کیا ہے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے نبی کے ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے قرآن بتانا میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطہر. میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے قرآن بتانا میرے نبی کی معراج
کیا ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم. اے قرآن بتانا میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ لا اقسم بهذا البلد. میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ والعصر. اے قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے قرآن بتانا میرے نبی کی بنات کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. اے قرآن بتانا میرے نبی کے یار کیا ہے؟ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے قرآن بتانا میرے نبی کا نماز روزہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے قرآن بتانا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. تو پھر مجھے کہنے دیجیے نا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا کو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا کو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحا سے عیا ہے، تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. یہ کانا کیا کہتا ہے؟ یہ کانا کہتا ہے توجہ کیجئے گا. میں نے کہا یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ کہ میں محمد ہوں. ادھا ہون حال ویکھیو. ادھا ایک مرید سی جیدہ نام سی میاں منظور. کی نام سی؟ میاں منظور. اللہ اکبر. او دی بیوی سی جیدہ نام سی محمدی بیگم. اے او محمدی بیگم نہیں جیدہ مرزے دا چکر چل رہا سی. اے ہور محمدی بیگم سی. گیا اپنے نبی کو نعوذ باللہ ہون عورت نبی سی نا جا کے کہنے لگا بھی میری بیوی امید نہ آڑے تے دعا کرو منڈا ہوئے. کی ہوئے؟ ہون ہے پورا فراڈیا سی. اللہ اکبر. اسے واسطے تے انگریز نے چنیا سی. اللہ اکبر. سارے فراڈیے کٹھے کر کے علماء دیوبند دے مقابلے کھڑے کر دیتے. لیکن الحمدللہ آج تک کچھ بگاڑ سکے نے نہ قیامت تک بگاڑ سکن گے. کہو انشاءاللہ. اللہ کو مداری تھا کہنے لگا ہوں نہیں، آدھی رات کو جب اللہ سے ملاقات ہوگی نا خاص وقت میں پھر بات کریں گے. میں کہا واہ کانیا تینوں اللہ نے ملنا سی. اللہ اکبر. سویرے پھر آ گیا میاں منظور. ان کا جی سناؤ. کہنے لگا دو خوشخبریاں نے. کنیاں؟ دو. کیڑی کیڑی؟ کہنے لگا نمبر 1 ہوئے گا منڈا، لڑکا ہوگا. نمبر 2 تمہیں نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کے 9 نام آسمان پہ رکھ دیے. کتنے نام؟ کتنا بندہ کوڑ مارے تے ٹکا کے مارے. اللہ اکبر. 9 نام آسمان پہ. وہ جناب میاں منظور تے اتھے آ گیا کہ منڈا میرا تے نام اللہ نے وہ بھی 9 آسمان تے دوڑیا گیا. محمدی بیگم نے جا کے دسیا. وہ عورتاں جو کھلی پھرے. اللہ اکبر. جدوں ولادت ہوئی منڈا نہ ہویا کڑی ہوئی. میں کہا محمدی بیگم کہندی ہونی آ او میاں منظور تیرے تے بھی لعنت تے تیرے نبی تے بھی. ہولی بول دیو. ڈر دیو تے پھر بول دے کیوں نہیں بولو نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ. ہم وہ صوفی تیار کرتے ہیں جو بولیں بھی. ہاں ہم وہ صوفی تیار کرتے ہیں. ہم وہ صوفی نہیں تیار کرتے جو سن ہو جائیں. اس لیے بولو. اس نے کیا کہا؟ تیرے تے بھی لعنت تے کانے تے بھی. ہاں اتنا بولو نا ذرا. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. ابھی مجھ سے ایک وہ کیمرہ لیے ساتھی پھر رہا تھا. پہلا سوال تو انہیں پٹھا ہی کیتا ہے. دوسرا سوال انہیں ٹھیک کیتا ہے کہ اس مرکز کو آپ کیوں ترجیح دیتے ہیں. اللہ اکبر. میں ان حضرات سے بھی کہوں گا بھی اس لگے بڑے تھکے ہوئے ہیں نا تو بھی ہر بندہ کیمرہ لے لے موبائل لے لیندہ تے ایک چھوٹا جا میک لے لیندہ. میں کہا لاؤ جی اے ہون گیا. اللہ اکبر. ہن لوکاں دی ہار گئی. میں نے کہا سوال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ اکبر. جو اتنے علماء وہاں پہ موجود تھے نا اب اس نے سوال کر لیا تھا تو خیر جواب تو دینا ہی تھا لیکن اس کا سوال ہی عجیب تھا. تو خیر میں نے کہا پوچھنے لگے کہ اس مرکز کی خصوصیت کیا ہے. میں نے کہا الحمدللہ یہاں عقیدہ بھی ملتا ہے، یہاں مسئلہ بھی ملتا ہے، یہاں تصوف بھی ملتا ہے، تزکیہ بھی ملتا ہے. میں نے کہا یہاں جو آ جائے وہ سیراب ہو کے نکلتا ہے، اسے پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. میں نے کہا یہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو محمد کہتا ہے. آئیے میں ایک مثال اور دے کر بات کو سمیٹوں. اللہ اکبر. ایران فتح ہوا، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے گرد 1 چکر 2 چکر جلال میں آ گئے. مال پورا کرو، مال پورا نہیں ہے.
इतनी देर में एक आदमी आगे बढ़ा, उसने एक खत और रुका दिया जिसमें सिपा सालार ने लिखा था, हजरत मैंने सारा माल भेज दिया, लेकिन वो कैसर और किसरा के जो कंगन थे ना, उनकी बड़ी अहमियत थी। मैंने कहा सुन मोहम्मद किसे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वो कैसर और किसरा के कंगन जो है ना, वो मैंने नहीं भेजे, वो इस आदमी के हाथ में है, उनकी बड़ी अहमियत थी, इसलिए मैंने उनको अलहदा भेजा। आपने फरमाया जल्दी कर वो कंगन निकाल। वो कंगन लिए हैं, मिंबर पे आए। इस मजलिस में हजरत सुराका बिन मालिक हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुनो दुनिया वालों, मोहम्मद किसे कहते हैं? मैंने कहा अगर आप इस तालिब इल्म से पूछे ना कि मोहम्मद किसे कहते हैं, मैं तो अपने नबी के बारे में यूं कहा करता हूं कि जो हसीन है, दिल नशीन है, महजबीन है, बेहतरीन है, बिल यकीन है, जो साहबे जमाल है, साहबे कमाल है, रहमत से माला माल है, फजल जलाल है, जनाबे आमीना का लाल है। मैंने कहा मोहम्मद किसे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर तो मुझसे पूछेगा, मैं तो यूं कहा करता हूं कि अगर वो बोलें तो अल्लाह का कुरान बनता है, अगर वो हाँ करें तो चीज हलाल होती है, अगर वो ना करें तो चीज हराम होती है, अगर वो नजर उठाएं तो आसमान को बुलंदियां मिलती हैं, अगर नजर झुका दें तो जमीन को वुसअतें मिलती हैं, चेहरा जाहिर कर दें दिन को उजाला मिलता है, जुल्फे बखेर दें तो रात को अंधेरा मिलता है, बुराक पे सवार हो तो मिराज होता है, सिद्दीक के कंधे पे आए तो हिजरत होती है। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उन्हें पसीना आए गुलशन महकने लगते हैं। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो कायनात में कदम रखें, अल्लाह खिजा को बहार में बदल देते हैं। अम्मा के शिकम में आए, अम्मा पत्थरों पे कदम रखें, अल्लाह पत्थरों को नरम कर देते हैं। अम्मा कुएं पे पानी लेने के लिए जाए, डोल खींचना नहीं पड़ता, पानी उठ के कदम चूम लेता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को इशारा करें, दो टुकड़े होके कदमों में आता है। बीमार बकरी पे हाथ फेर दे, अल्लाह दूध की नहरें जारी कर देते हैं। बीमार ऊंटनी पे सवार हो जाए, अल्लाह तेज रफ्तार बना देते हैं। अबू जहल अपनी मुट्ठी में कंकर लेके आए, मेरे नबी इशारा करें, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके कदमों में जर्रा आए तो सितारा बनता है, छोटा आए तो बड़ा बनता है, बदतहजीब आए तो बातहजीब बनता है, बद अखलाक आए तो बाअखलाक बनता है, अरब के बद्दू आए तो जमाने के इमाम बनते हैं। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके कदमों में काले रंग का बिलाल आए, चलता फर्शों पे है, आवाज अल्लाह के अर्शों पे आती है। कहा सुराका बिन मालिक हैं। एक बूढ़े सहाबी खड़े हुए, फरमाया आगे आ जाइए, ये सोने के कंगन पहनकर एक दफा उतार दीजिए। अगरचे शरीयत मुहम्मदिया में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, लेकिन एक मर्तबा पहनकर तो उतार दीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि मोहम्मद मुस्तफा की जुबान से जो भी निकलता है सच निकलता है। कहो बेशक। मेरे भाइयों, हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बुखारी ने जो जुमला कहा था उस जुमले पे दो मिसालें दूंगा और अपनी बात को खत्म कर लूंगा। मेरे भाइयों तवज्जो रखना। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने इरादा किया कि अब बाकी सारी जिंदगी मदीना में, जिंदगी भी मदीना में, मौत भी मदीना में। अल्लाह अकबर। इस इरादे से चले गए, उमरा करना था, मक्का मुकरमा गए। हाजी अमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। लंबी बात है। हाजी साहब ने पहली ही मुलाकात में पीर साहब ने बैयत की, हाजी साहब ने खिलाफत दे दी। पूछा क्या इरादा है? फरमाया सारी जिंदगी मदीना। फरमाया नहीं, आप वापस लौट जाइए, तकसीम से पहले की बात है। क्यों? कहा वहां पे एक फितना खड़ा होने वाला है, अल्लाह आपसे उस फितने के हवाले से काम लेंगे। हजरत पीर मेर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने यह नहीं कहा मैं नहीं जाता, मैं तो ऐलान कर आया हूं, मैं तो अपने मुरीदों को, शागिर्दों को बता के, रिश्तेदारों को बता के आया हूं। अल्लाह अकबर। समझ गए अल्लाह वाला है। अल्लाह अपने नेक बंदों पे इल्का करते हैं, इल्हाम करते हैं, उनके दिलो दिमाग में बात को डालते हैं। फरमाया हजरत मैं मदीना हाजिरी देने के बाद वापस लौट जाऊंगा। जब वापस आए ना, उस वक्त ये मिर्जा दज्जाल जो है, ये झूठी नबूवत, ये जनाबे वाला
झूठा दावादार नबूवत का जो है ये दावा कर चुका था। हजरत ने कहा मैंने इरादा किया कि थका हुआ हूं, बहरी बेड़े का सफर है, 1-2 दिन आराम करता हूं, फिर मैं जनाब इसके खिलाफ काम शुरू करूंगा। मैं आराम कर रहा था, अल्लाह के नबी की ज़ियारत होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहु अकबर मेहर अली, तू आराम कर रहा है और वो कादियानी कैंची के साथ मेरी शरीयत और मेरी अहदीस को काट के मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है। फिर तो हजरत उठे है ना, अल्लाहु अकबर, उसे चैलेंज किया कि मुबाहला करना है तो मुबाहला कर ले, मुनाजरा करना है तो मुनाजरा कर ले। और वली की शान क्या है, याद रखना, ये वली की शान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह का वली होता है उसे जमीन पे अल्लाह के अलावा किसी और का डर और खौफ नहीं होता। मेरे भाइयों याद रखिएगा, लेकिन वली है कौन? अल्लाहु अकबर, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। बेनमाजी वली नहीं होता, दाढ़ी मुंडा वली नहीं होता, जो औरतों से पर्दा नहीं करता वो वली नहीं होता। अल्लाहु अकबर, जो साहबे ईमान भी हो, कमली वाले का गुलाम भी हो। खैर, जब हजरत ने चैलेंज किया ना, कहने लगा मैं मुनाजरा करूंगा। मुनाजरे के लिए जगह कौन सी तय हुई? अल्लाहु अकबर, आज जहां मीनारे पाकिस्तान की इमारत है ना, इस जगह का इंतखाब हुआ। 6 दिन हजरत यहां पे ठहरे। कितने दिन? 6 दिन। एक दिन कानिदा पैगाम आया भी मैं नहीं आना। मैं, हजरत ने कहा क्यों नहीं आना? कहने लगा जी मैनू पता लगा भी तुहाडे नाल पठान आए ने ते मैनू पठाना को डर लगता है। मैनू पठाना को की लगता है? सारे पठान खुश हो गए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये किस्मत की बात है ना, उस वक्त भी अल्लाह ने काम पठानों से लिया, आज भी अल्लाह ने काम पठानों से लिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। हजरत फरमाने लगे आजा, तेनू पठान कुछ नहीं कहते। आ गया, क्या करना है? कहता जी मुनाजरा करूंगा। किस बात पे? कहता जी आप भी सूरह फातिहा की तफसीर लिखे, मैं भी लिखता हूं। तो मैं, तेरा दिमाग खराब है, और तफसीर लिखने से कोई नबी नहीं बनता। अल्लाह अकबर, तूने नाउजुबिल्लाह नबी होने का दावा किया है। हजरत फरमाने लगे तफसीर लिखने से कोई नबी नहीं बनता, उम्मत में बड़े बड़े मुफस्सिर मौजूद हैं। चलो अगर तेरा यही इरादा है तो मैं तेरा शौक पूरा कर देता हूं। अब जरा सुनिएगा, नबी की खत्म नबूवत का दिफा करना ये अकल वालों के बस की बात नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत ने फरमाया शर्त मेरी होगी। क्या शर्त होगी? फरमाया तो भी कागज कलम दवात ला के टेबल पे रख दे, मैं भी कागज कलम दवात लाकर टेबल पे रख देता हूं। मैं भी कागज कलम दवात को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो भी कागज कलम दवात को हाथ नहीं लगाएगा। तो भी अपनी कलम को हुक्म देना वो खुद उठे, दवात से स्याही ले और कागज पे लिखे। मैं भी अपनी कलम को हुक्म दूंगा वो खुद उठे, दवात से स्याही ले और कागज पे लिखे। अल्लाह अकबर। कहने लगा ये मुझे मंजूर नहीं है। हजरत ने फरमाया अब मंजूर क्यों नहीं है? कहता जी आपके पास तो जिन्नात है, आप जिन्नों से लिखवा लेंगे। फरमाया तू कहता है मेरे पास जिब्राईल अमीन आते हैं, तो जिब्रील से लिखवाना। सारी कायनात के जिन मिलके जिब्रील का ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, और जिब्रील आता तो लिखवाता ना। अल्लाह अकबर। फबुहिदल्लज़ी कफर, मैदान छोड़ के भागा है। मैंने कहा देखना, अगर कोई अकल वाला हो वो तो अकल पे बैठ जाता है, वो तो सर पकड़ के बैठेगा ना कि कलम खुद कैसे उठेगी, कैसे स्याही लेगी, कैसे लिखेगी। इसलिए हजरत बुखारी ने फरमाया ना कि नबी से मोहब्बत करना, नबी की खत्म नबूवत का दिफा करना ये अकल वालों के बस की बात नहीं है। वो सोचते रहते हैं और ये जनाबे वाला आशिक अपना काम कर जाते हैं। मैंने कहा जब ये मैदान छोड़कर भागा उस वक्त भी मीनारे पाकिस्तान का मैदान गूंजा, ताज तख्त खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर। हौली बोलो कोई सुन ना लवे। ताज तख्त खत्म नबूवत। मैंने कहा एक बात यहां पे मैं और कहना चाहता हूं। वो वड्डा मिर्जा सी, आजकल जेलम दा एक और मिर्जा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा लोग बातें करते हैं, शुरू हुआ औलिया अल्लाह से, फिर सहाबा अहले बैत पे आया, चलते चलते अब ये अपने असल मकाम पे आ गया है। याद रखना ये खत्म नबूवत का डाकू है। ये क्या है? खत्म नबूवत का। इस पे बहुत सारी बातें, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं इसी हवाले से। इसका क्लिप मौजूद है, आप देख सकते हैं। कहने लगा वो जो मुनाजरा हुआ था ना पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का और मिर्जे कादियानी का, कहता है जो मुझे कादियानियों ने इल्म दिया। किसने दिया? कादियानियों से इल्म लेना जायज है?
سر ہلاندے ہو، بول دے نہیں ہو، سارے کہہ دو جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کھلی نا اس کی حقیقت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتا ہے جو انہوں نے مجھے علم دیا ہے نا اس کے مطابق مرزا قادیانی نہیں بھاگا تھا، نعوذ باللہ پیر میر علی شاہ صاحب بھاگے تھے۔ اگر پیر میر علی شاہ صاحب بھاگے تھے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کا مقدمہ ہار گئے اور کانا جت گیا۔ میں نے کہا ابھی بھی اگر کسی کو شک ہے، اللہ اکبر، وہ شک میں پڑا رہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پہلے بھی اسے نہیں مانتے تھے، اب بھی نہیں مانتے، کہو الحمدللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے ایک مثال ختم نبوت پہ دی ہے، ایک مثال محبت پہ دے کے بات کو ختم کرنے لگا ہو۔ اللہ اکبر۔ زیادہ دور نہیں جاتے، قریب۔ میں نے کہا جناب والا، انڈیا مدراس 16 مئی 1937 انگریز کی فوج کے اندر ایک سپاہی ہے، اللہ اکبر، جس کا نام غازی میاں محمد شہید رحمت اللہ علیہ ہے۔ 28 سال کا کڑیل جوان ہے، مجبوری ہے ڈیوٹی کے وقت وردی پہننا مجبوری تھی، لیکن جب ڈیوٹی سے فارغ ہو جاتے پھر سنت کے مطابق لباس پہنتے، پوری داڑھی اور سر پہ پگڑی باندھتے، اور محبوب مشغلہ تھا نعت پڑھنا بھی نعت سننا بھی، کہو سبحان اللہ۔ آج کل کے نعت خان، میں نے کہا آج کل کا نعت خان جو ہے نا وہ نعت شروع کرے تے منڈیاں نو فوراً پتہ لگ جاندا بھی یہ کیڑے گانے دی کاٹے، اللہ اکبر۔ تے ساڈے خطیب پتہ کی کہندے نے ہن اسی تانوں دوڑا سنانا ہے، اسلامی دوڑا۔ کیڑا؟ بول دے نہیں، کیڑا دوڑا؟ اسلامی دوڑا۔ پھر بہ کے تسی سر تے ہتھ رکھ کے روندے بھی ہو، او جی 50 ہزار منگدے نے، تے میں کہا تسی آپ دیندے ہو، اللہ اکبر، پھر اسلامی دوڑے بھی سن دے ہو، اللہ اکبر۔ پھر عقیدہ کیسے بنے، نظریہ کیسے بنے؟ میرے بھائیو سننا ذرا، کہتے جی اسلامی دوڑا، اور جدوں اسلامی دوڑا سناندے نے نا تے منڈیاں نو فوراً پتہ لگ جاندا بھی یہ کیڑے سریکی گلوکار نے گایا ہے۔ میں کہا مولوی صاحب جڑا 50-60 واری سن کے انہوں سیدھا کیتا جے، وہ 50-60 واری سننا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ یہ بھی دس دیو، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، محبوب مشغلہ نعت پڑھنا سننا، شام کے وقت روزانہ محفل حمد و نعت سجتی ہے۔ مسلمان فوجیوں کو پتا تھا، سارے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کے وہاں پہ آ جاتے۔ ایک ہندو آیا، کہنے لگا غازی اگر کہے تو میں تیرے نبی کی نعت سنانا چاہتا ہوں، سنا۔ اس نے سنانا شروع کی ہے۔ ایک اور ہندو گزرا، اس سے برداشت نہ ہوا کہ ہندو نعت پڑھ رہے اور مسلمان رو رہے ہیں، اس کا نام چرن داس تھا۔ اس نے اس ہندو کو روکا، لیکن غازی کہنے لگا تجھے کیا تکلیف ہے، پڑھنے والا وہ، سننے والے ہم ہیں، لیکن اس بدبخت نے میرے نبی کی توہین کی ہے۔ غازی نے کہا سن لے، ہمارے ہاں ایک ہی اصول ہے، اس دھرتی پہ یا گستاخی کرنے والا زندہ رہتا ہے یا گستاخی سننے والا زندہ رہتا ہے۔ بھائیو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے پاس قانون نہیں تھا، جب ہمارے پاس ریاست نہیں تھی، جب ہمارے پاس عدالت نہیں تھی۔ آج میں آپ کو یہ دعوت نہیں دیتا، بلکہ آج میں آپ کو دعوت یہ دیتا ہوں، آج میرے اور آپ کے پاس ریاست بھی ہے، ملک بھی ہے، قانون بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی بدبخت اللہ کے نبی اور اسی طرح قرآن کریم، احادیث مبارکہ، صحابہ اہل بیت، شعار اسلام میں سے کسی کے حوالے سے بھی توہین کرتا ہے، میں نے کہا ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ اسی میں میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے، وگرنہ دشمن تو چاہتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری پیدا ہو۔ وہ جانتا ہے کہ پوری دنیا میں جو دین کا کام ہو رہا ہے، الحمدللہ مراکز حرمین شریفین پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، لیکن دین کا کام جو پاکستان سے ہو رہا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ہو رہا، وہ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ خیر میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، غازی اٹھا، اپنے حوالدار کے پاس گیا، وہ بھی آگے سے ہندو تھا، اس نے بھی سنی انسنی کر دی ہے، میں قربان جاؤ۔ غازی سمجھ گیا یہ بات یوں بننے والی نہیں، عشاء کی نماز پڑھی ہے، رب کے سامنے دامن پھیلا دیا، اللہ میں جو کرنے جا رہا ہوں مجھے ہمت بھی دینا، مجھے قبول بھی کرنا۔ گن لے کے چلے گئے چرن داس کی طرف، وہ بھی پہرے پہ تھا، اس نے بھی گن سیدھی کی ہے، اس سے پہلے وہ فائر کرتا، غازی نے فائر کیا، اسے جہنم رسید کیا، دوڑے نہیں، گرفتاری دی ہے، 4 مہینے میں سزائے موت ہو گئی۔ کتنے مہینے میں؟ اب 4 مہینے میں سزائے موت ہوئی نا، پہلی پیشی۔ بس آخری 2-3 باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ کا ذوق تازہ ہوا تو میرے کہنے کے بغیر آپ بولیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات سننا،
پہلی پیشی پہ 18 بندے وکیل ساتھ لے کر گیا. کتنے بندے؟ وکیل نے بات کرتے کرتے بات کو باندھا، یہاں تک بات کو لایا، جج صاحب میرے موکل نے جوش میں آ کے مارا. کیوں؟ اگر یہ ثابت ہو جاتا تو سزائے موت سے بچ جاتے، سزا ہلکی ہو جاتی. 3 ڈاکٹر ہیں، 15 آدمی اور ہیں، 18 بندے گواہ لایا ہوں، میرے موکل نے جوش میں آ کے مارا. میں قربان جاؤں، اس سے پہلے جج کچھ کہتا، غازی دھاڑ کے کہتا ہے جج صاحب میرا وکیل غلط کہتا ہے، میں نے جوش میں نہیں مارا، میں نے پورے ہوش میں مارا ہے. جڑے جڑے ہوش بیٹھے ہو کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، وکیل نے دوبارہ بات بنائی، بات کو یہاں پہ لے کر آیا، کہتا ہے جج صاحب میرے موکل نے اپنے دفاع میں مارا، اس کے پاس بھی گن، اس کے پاس بھی گن، اگر یہ فائر نہ کرتا تو وہ فائر کر دیتا، اللہ اکبر، میرا موکل شہید ہو جاتا. اپنے دفاع میں مارا، یہ بات ثابت ہو جاتی تو سزا ہلکی ہو جاتی، سزائے موت سے بچ جاتے. ایمان والو توجہ کیجئے گا، حضرت بخاری نے کہا تھا نا کہ نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور نبی سے محبت کرنا یہ عقل والوں کے بس کی بات نہیں. میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ اسے جہنم بھی رسید کر لیا، جان بچتی ہے تو بچا لو نا. لیکن میں قربان جاؤ، جب وکیل نے اتنی بات کہی نا کہ اپنے دفاع میں مارا، غازی پھر دھاڑ کے کہتا ہے جج صاحب میرا وکیل غلط کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے اپنے دفاع میں نہیں مارا، میں نے آمینہ کے لال کے دفاع میں مارا ہے. جج کہنے لگا تیری کوئی آخری خواہش، آخری تمنا؟ اللہ اکبر، آخری خواہش، آخری تمنا. کہنے لگا جج چھاڑ دے، تیرے واس دی گل نہیں، تیرے واس دی. اس نے کہا بتا تو صحیح نا. اس نے کہا میری آخری تمنا تو یہ ہے کہ حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو، پلانے والے آقا ہوں، پینے والا غلام ہو. اللہ اکبر. میرے خیال آپ کا دل نہیں کرتا؟ جن کا دل کرتا ہے کہہ دو سبحان اللہ. پھر سنو، آخری خواہش یہ ہے حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو، پلانے والے آقا ہوں، پینے والا غلام ہو. سبحان اللہ. میں نے کہا بھائی ہمارے علماء نہیں، طلباء نہیں، ان سے ہٹ کے ہمارے چونکہ خانقاہی ہمارا یہ عوامی اجتماع ہے، بہت سارے دنیا دار حضرات تشریف لائیں، حضرات علماء بیٹھے. جب بندہ ایک مٹھی سے پہلے داڑھی کٹواتا یا منڈواتا ہے تو گنبد خضرا میں میرے محبوب کا دل دکھتا ہے. ابھی آپ نے طلباء سے دلائل سنے عقیدہ حیات النبی پہ. میرے بھائیوں جو میرے دنیا دار بھائی تشریف لائے، اتنا بڑا مجمع، میں زیادہ نہیں، صرف 10 آدمی مانگتا ہوں جو کھڑے ہو کے ارادہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس طرح کینچی نہیں چلے گی جب تک ایک مٹھی نہیں ہوگی. میں نے کہا کوئی فائدہ تو ہونا. کون کون ہے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا اب پتہ چلے گا نا نبی کی محبت کیا ہے. اب ذرا کھڑے ہو کے ماشاءاللہ 10 آدمی، زیادہ نہیں، صرف 10 آدمی ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ خانقاہی اجتماع میں آئیں، کوئی فائدہ ہونا. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمت فرمائے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیوں بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بھائیوں عقیدہ ختم نبوت، حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. اب قیامت تک میرے محبوب کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے نبی بن کر، نہیں میرے اور آپ کے نبی کے امتی بن کے. اب قیامت تک جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی تو نہیں ہو سکتا، دجال، قذاب، بے ایمان، جھوٹا، لعنتی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا. سارے بولو اللہ کا نبی ہو سکتا. میرے بھائیو ہمیں اس پہ بیدار رہنا چاہیے. ابھی یہ 2024 میں بات لمبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. مبارک ثانی کا کیس شروع ہوا 6 فروری سے اور چلتے چلتے 24 جولائی کو آپ کے قاضی فائز عیسیٰ نے قانون بدلنا نہیں چاہا، اس نے قانون نعوذ باللہ بدل دیا تھا. 7 ستمبر 1974 کو جو قانون بنا تھا نا اس نے بدل دیا تھا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزند ابھی زندہ ہیں الحمدللہ. پھر اسے وہی قانون 6 اگست کو واپس اسی حالت میں لانا پڑا.
انشاءاللہ جب تک مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزند زندہ ہیں اس عقیدے پہ اور قانون پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ ذرا ایک دفعہ پورے جوش کے ساتھ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرت دعا فرمائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی ختم نبوت کا سچا پکا سپاہی بنائے۔ وما علینا الا